دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ 16 اکتوبر 1934 کو ماؤ زے تنگ اور ان کے ساتھیوں نے ایک تاریخی قدم اٹھایا، ایک ایسا کام جس سے دنیا کی انسانی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ تقریباً 1 لاکھ افراد، جس میں 35 خواتین بھی شامل تھیں، پیدل چلنا شروع کیا۔ جیانگسی صوبہ سے شروع ہونے والا یہ قافلہ مکمل طور پر بےسر و سامانی کا شکار تھا۔ پٹے پرانے کپڑے اور عرصہ دراز سے نہانے کی عیاشی سے محروم یہ لوگ دنیا کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ سامان ان مرد و خواتین نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ قائدین کا بھی یہی حال تھا۔ کھانے کے لیے بھی کچھ خاص لوازمات نہیں تھے۔ جس دیہی علاقے سے گزر ہوتا، وہیں سے معمولی کھانے پینے کا سامان لیا جاتا۔ راستہ اتنا دشوار اور طویل تھا کہ اکثر جگہ پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ نتیجے میں تمام قافلہ مٹی سے آلودہ جو اور اس کا آٹا بغیر پانی کے منہ میں پھانک لیتے تھے۔ پینے کے لیے پانی بھی حد درجہ کم دستیاب تھا۔ اس کے علاوہ چینگ کائی شیک کی فوج اس قافلے کے در پہ تھی۔ حفاظت کے لیے ماب اور اس کے ساتھی صرف رات کو سفر کرتے تھے۔ ان کی مخالف نیشنل آرمی جہاں موقع پاتی انہیں پناہ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھی رہتی تھی۔ جا بجا ان لوگوں پر ہوائی جہاز بمباری کرتے تھے، ساتھی مرتے رہتے تھے۔ مگر آزادی کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ ماؤ اور ان کے ساتھی سفر جاری رکھتے تھے۔ نومبر میں یہ قافلہ سیانگ دریا کے نزدیک پہنچا تو مخالف فوج نے ان پر شدید حملہ کر دیا۔ ماؤ کے 50,000 ساتھی اس ہولناک جنگ میں مارے گئے، مگر پھر بھی یہ دیوانے لوگ باز نہ آئے۔ ملک کا نظام بدلنے کا جنون اور عام آدمی کی بھلائی ان کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ لانگ مارچ کوئی 1-2 ہفتے طویل نہیں تھا۔ یہ 368 یعنی 368 دنوں میں اختتام پذیر ہوا۔ راستے میں 24 دریا اور 18 پہاڑوں کے سلسلوں کو عبور کیا گیا۔ ان کے پاس گاڑیاں، جیپیں یا بسیں نہیں تھی۔ یہ حد درجہ تکلیف دہ سفر مکمل طور پر پیدل تھا۔ شانسی صرف اور صرف 4,000 افراد پہنچ پائے، باقی تمام سفر کی صحبتوں میں کام آ گئے۔ یہ بہادر مرد اور خواتین 9,700 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی جدوجہد کو کامیاب کر گئے۔ جب یہ شانسی پہنچے تو ان کے کپڑے مکمل طور پر پھٹ چکے تھے۔ بھوک کی وجہ سے ان کی پسلیاں اور اڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ان کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا، مگر ان کے نحیف جسموں میں حیرت انگیز جذبہ تھا۔ چین کی حکومت کو بدلنے کا خواب، عام آدمی کو ملکی وسائل پر دسترس دینے کا جنون، گلے سڑے نظام کو تبدیل کرنے کا سنہرا خیال، لانگ مارچ کی کامیابی کی خبر پورے چین میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہزاروں نوجوان، مرد اور خواتین ملکی نظام بدلنے کے لیے ماؤ کے ساتھ مل گئے۔ ایک عظیم جدوجہد کا آغاز ہوا اور تھوڑی ہی عرصے میں ماؤ نے ایک استعماری قوت کو عبرتناک شکست دے ڈالی۔ ماؤ کا لانگ مارچ کوئی پولو کی سیج نہیں تھی۔ یہ انسانی برداشت کی انتہا کو آزمانے والی ایک مشق تھی۔ 6,000 میل کا خون آلود سفر تھا۔ غربت، بھوک، فاقے، مفلسی، موت ہر جگہ ان افراد کا مقدر تھا۔ مگر سوچئے کہ یہ لوگ کیوں اتنے مشکلات برداشت کر رہے تھے؟ کیوں یہ مخالف افواج کی بمباری، فضائیہ کے ہولناک حملے اور بغیر خوف کے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے؟ اس کی کئی وجوہات تھی۔ یہ امیر ترین اشرافیہ کے خلاف سر بکف تھے۔ پرانے چین کے دولت مندوں سے خوف نہ کھانے والے لوگ تھے۔ یہ اپنے ملک کے غریب ترین لوگ تھے۔ ان کے پاس کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس اور غیر ممالک میں کسی قسم کی کوئی جائیداد نہیں تھی، مگر ان کے پاس صرف ایک جذبہ تھا، نظام کو تبدیل کرنے کا طاقتور خواب۔ اس کے علاوہ وہ ہمت تھی جو ان کے قائدین ہر وقت بڑھاتے رہتے تھے۔ ہاں، ایک اور بات، اس خونی قافلے کے قائدین یعنی ماؤ اور چو این لائی اپنے ساتھیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ تمام لوگ یکساں ہو کر ننگے پتھروں پر نیند پوری کرتے تھے۔ اگر بھوک تھی تو سب کے لیے یکساں تھی۔ یہ نہیں کہ قائدین عمدہ کھانا اور دعوت اڑا رہے ہو،
اور باقی لوگ نان جوہے پر گزارا کر رہے ہوں۔ ماو اور جو ان لائے وہی گرد آلود جو کا خشک آٹا کھاتے تھے جو ان کے ہم ساتھی کھا رہے تھے۔ دوستوں، مارچ کے قائدین کے لیے کسی قسم کی کوئی حرام دہ سہولت موجود نہیں تھی۔ یہ بنیادی وجہ تھی کہ ماو کے ساتھی اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ذرا غور کیجئے، 1,00,000 میں سے صرف 4,000 لوگ بچے، باقی 96,000 لوگ اپنے افکار کے اصول کے لیے برس کے خاک ہوئے۔